اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. قریب قریب 1000 درہم سے زیادہ تھی. آپ نے اکیلے وہ رقم ادا فرمائی. اور ماشاءاللہ پردے کا بھی بہت خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ حج کے لیے گئے اور حج کے لیے گئے حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیت سے، مگر آپ جا نہیں سکتے تھے، مردوں کا ہجوم بہت تھا. آپ نے فرمایا کبھی اور آئیں گے. پھر ایک بار دن میں آئے تو دیکھا بہت ہجوم تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی. کچھ وقت کے لیے لوگوں کا ہجوم کم ہو گیا اور کچھ کم لوگ رہے کہ اس میں آرام سے آپ جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیا. پھر آپ نے آرام سے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. اور کہیں بھی جانا ہوتا تو آپ کے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہوتا تھا. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. آپ امت کی امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نام کی عورت نے چوری کرتی ہوئے پکڑی گئی. وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو کچھ لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دیا جائے. حضرت اسامہ بن زید آئے اور کہا کہ حضور اسے چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود میں رعایت کی سفارش کرتے ہو، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں. پھر حضرت اسامہ بن زید نے معافی مانگی. پھر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے جب ان کا معزز چوری کرتا، پھر وہ ہمدرد کر کے لوگ اسے چھڑا دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے. قسم ہے اس ذات کی، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اسے بھی یہی سزا ملتی. سبحان اللہ. اللہ کی شان، اللہ کے محبوب کی شان دیکھو، اور آج ہمارے حال دیکھو. ایک مرتبہ امت کی امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا تو آپ نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ چلا گیا. اس کے بعد ایک شخص آیا
جو کپڑے پہنے ہوئے تھا اور کس قدر عزت دار معلوم ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے اس نے کھانا مانگا تو آپ نے کھانا بھی دیا اور کچھ کپڑے بھی دیے اور پھر اس کو رخصت کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سائل کو ان کی حیثیت کے مطابق عطا کرو اور یہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ روٹی کی بات یاد آئی تو مجھے ایک معجزات یاد آ گیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک سائل آیا اور سائل نے آ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کھائیے۔ کھانا دیا، کھانا کھایا۔ پھر کہا یہ کیا ہے جولی میں؟ جولی لیے ہوئے گھوم رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ آخری وقت کا، آخری جب وقت ہو اس وقت کا سر و سامان ہے، جب کبھی کہیں سے کچھ انتظام نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کیا بات ہوئی، دیکھیں ہم کیا ہے۔ تو اس نے جولے میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی۔ آپ نے فرمایا روٹی تو ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ نے کھانا کھایا۔ خیر کھایا اس میں کوئی بات نہیں، مگر ایسا کیوں جھوٹ؟ کیا اللہ پر توکل نہیں تمہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ توکل تو ہے، آپ پر بھی بھروسہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ میرا عقیدہ، میرا یقین بدل جائے۔ کیوں؟ مدینے میں جب بھی کہیں کسی جگہ جاتا ہوں تو میرے بھائی یعنی سارے صحابہ مدینے کے گلیوں میں محلوں میں جو رہتے تھے اور میری بہنیں مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیتے ہیں یا کبھی کچھ نہیں دیتے۔ اب جولی دیکھ ہی لی ہے تو پھر اب ایسا کرم کیجیے کہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ آخری وقت کا سر و سامان ہے، جب کہیں کوئی جگہ انتظام نہ ہو تو پھر اس کو میں جولی میں سے نکالوں اور کھاؤں۔ اتنے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے۔ پردے سے دیکھا آپ کچھ بات کر رہے ہیں، بات سن رہی تھی ہماری امی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا لاؤ وہ جھولی والی روٹی۔ تو اس سائل نے، اس صحابی رسول نے، سائل بھی تو صحابی تھا، اس صحابی رسول نے، اس سائل نے روٹی نکالی، آپ نے روٹی ہاتھ میں لیا اور روٹی کے اوپر آپ نے اپنا لعاب مبارک ایسے تھونک دیا کر کے، پھر پلٹایا، پھر تھونک دیا کر کے، کہا کہ لے جاؤ ایسے۔ وہ سائل صحابی رسول تھے، اب پہلے اس نے بتا دیا کہ میرا عقیدہ کمزور ہے اور یہ کمزوری کا ثبوت دیا روٹی کا۔ پھر مانگا بھی کہ کچھ ایسا کرم بھی کر دو، میرے کسی صحابی بھائی کے گھر جانا نہ پڑے، کبھی لوگ دیتے ہیں نہیں دیتے۔ پھر آپ نے کہا اچھا لاؤ وہ روٹی، اور پھر آپ نے دونوں طرف روٹی کے آپ کے لعاب مبارک، آپ کے تھوک مبارک اس میں چھڑک دیا کر کے۔ تو پھر وہ بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا؟ ایک روٹی تھی سکی، وہ آخری جب کہیں سے کوئی بات نہ بنے اس کے لیے رکھی تھی،
اور اس کو بھی آپ نے تھوک کے خراب کر دی۔ تاب مسکرائے اور کہا یہ خراب نہیں ہوئی بلکہ یہ اور اچھی ہو گئی۔ اور میرے صحابی، میرے بھائی، اب یہ روٹی جب بھی تم کھاؤ، جس نیت سے کھاؤ، اس نیت سے اس میں تمہیں وہ ذائقہ نصیب ہوگا۔ تو صحابی بڑے خوش ہو گئے، اچھا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے اب تو مدینے کی گلیوں میں کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب وہ روٹی والی بات، پہلے تو وہ صحابی رسول نے خود نے عمل کیا، پھر وہ عمل جو کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ مدینے کی گلیوں میں ایک دوسرے کے گھروں میں بات ظاہر ہو گئی۔ پہلے تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ بھئی فلاں سائل تھا، آتا نہیں تھا، اب آتا نہیں ہے، پہلے بھیک مانگنے آتا تھا۔ اسے پوچھا گیا بھائی خیر تو ہے، اب تم بھیک مانگنے نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ابھی مجھے کوئی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک جگہ سے مل گیا وہ کافی ہے، اور وہ ہے دربار نبوی، وہ ہے در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ صحابی ایک دوسرے باتیں کرنے لگے، بھائی کیا مل گیا، کیا ایسی بات ہو گئی؟ کچھ صحابی تو اس کے گھر بھی گئے، تو اس نے وہ روٹی جھولی میں سے نکالی اور کہا دیکھو، اور دیکھو نہیں تم بھی کھاؤ ایک ایک ٹکڑا، اور دیکھو معجزہ میرے آقا کریم کا، آپ یہاں سے کھاؤ گے، پھر یہاں سے کھاؤ گے تو وہاں جتنا تھا اتنا واپس ہو جائے گا، یہاں سے کھاؤ گے، یہاں جتنا کھایا، پھر یہاں سے کھاؤ گے تو وہاں جتنا تھا اتنا ہو جائے گا۔ یعنی روٹی کی شکل ادھر ادھر سے کھانے سے جب کم ہو جاتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب دہن کے صدقے، یعنی تھوک مبارک کے صدقے، اللہ اپنی رحمتیں برساتا ہے اور پھر روٹی کو جیسا تھا ایسا کر دیتا ہے۔ اور پھر اتنی ہی بات نہیں، یہی روٹی میں سبزی کا خیال کرتا ہوں تو سبزی کا ٹیسٹ آتا ہے، ذائقہ نصیب ہوتا ہے، گوشت کا کرتا ہوں تو گوشت کا ذائقہ ٹیسٹ آتا ہے۔ اب میری تو بات بن گئی ہے، اب مجھے کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نا یار کہ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔